مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین، عورتوں کے متعلق ایک مسئلہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کو جب ولادت کی صورت پیش آتی ہے کہ بچے کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے جس کو نفاس بولتے ہیں، نفاس کا خون، یہ خون کتنے دن تک آتا ہے کہ عورت کتنے دن تک وہ ناپاک رہتی ہے اور وہ پاک نہیں ہوتی، اور کتنے دن تک عورت کو نماز نہیں پڑھنی پڑتی، اور اگر رمضان کا مہینہ تو روزے نہیں رکھنے پڑتے۔ یہ محترم سامعین مسئلہ بڑے سمجھنے کا اور یاد رکھنے کا ہے اور اپنی خواتین کو بتانے کا ہے۔ خواتین وہ اکثر جو ہے اس مسئلے سے ناواقف ہیں اور وہ اس مسئلے پر غور نہیں کرتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھی جو نفاس کی مدت ہے، نفاس کے خون کی مدت ہے، کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے، چاہے نفاس کا خون نہ آئے یا ایک لمحے کے لیے آئے، ایک دن کے لیے آئے، 2 دن کے لیے آئے، 3 دن کے لیے آئے، 4 دن کے لیے آئے، جتنے دن کے لیے مرضی آئے، کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ وہ جتنے بھی ایک لمحے کے لیے بھی آ سکتا ہے، 2 دن کے لیے بھی آ سکتا ہے، 10 دن کے لیے بھی آ سکتا ہے، کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ نفاس کے خون کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی مدت ہے وہ ہے 40 دن۔ زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن، کم سے کم اس کی مدت کوئی نہیں ہے۔ ایک دن میں، 2 دن میں، جتنے دن میں ختم ہو جائے بس وہ نفاس کا خون ختم۔ زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عورت کی جب اس کو ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، تو ولادت کے بعد جو خون آ رہا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک اگر خون آ رہا ہے تو وہ تو ہے نفاس کا خون، کہ اس خون کی وجہ سے عورت نماز نہیں پڑھے گی اور اس خون کی وجہ سے عورت روزہ نہیں رکھے گی۔ لیکن اگر وہی خون 40 دن سے بھی زیادہ آ رہا ہے، 40 دن پورے ہو گئے، 40 دن کے بعد بھی وہ خون آ رہا ہے، وہ خون رکا نہیں ہے، تو اب اس کا کیونکہ مدت کا زیادہ سے زیادہ 40 دن تھی، اب جب وہ خون 40 دن کے بعد بھی آ رہا ہے اور خون رکا نہیں ہے، 40 دن کے بعد بھی جاری ہے، تو اب اس عورت پر لازم ہے کہ اب یہ غسل کرے اور روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑھے۔ اب کسی عورت کو اگر خون جاری ہونے کا مسئلہ ہو گیا ہے تو وہ عورت بیٹھی رہتی ہے، کیونکہ خون آ رہا ہے لہٰذا خون رکا نہیں ہے تو میں اب نماز نہیں پڑھتی۔ ابھی وہ سمجھتی ہے کہ یہ نفاس کا خون آ رہا ہے اور آ رہا ہے اور آ رہا ہے، حالانکہ 40 دن کے بعد اگر وہ خون نہیں رکا اور وہ خون جاری ہے تو اب یہ خون نفاس کا خون نہیں ہے، یہ بلکہ استحاضہ کا خون ہے۔ عورت پر فرض ہے کہ عورت نماز بھی پڑھے اور روزے بھی رکھے، غسل کر لے اور پاک ہو جائے۔ نفاس کے خون کی وجہ سے ناپاک تھی، اب استحاضہ کے خون کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے وہ غسل کر کے اور نماز اپنی شروع کرے گی۔ اور اب آیا کہ اس کا نفاس کتنے دن تھا، تو اب اگر یہ پہلی اس کو ولادت ہوئی ہے، پہلی اس کی ولادت ہے، تو یہ 40 دن نفاس کے رہیں گے، اور 40 دن کے بعد اب جو دن آ رہے ہیں وہ یہ اب نمازیں بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی، اور اس خون کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ بیماری ہے، اس کا علاج کروایا جائے گا۔ لیکن اگر اس عورت کو پہلے بھی بچہ ہوا تھا، اس کی ولادت دوسری، تیسری، چوتھی ہے، پہلی ولادت نہیں ہے، تو اب یہ عورت یہ دیکھے گی کہ آیا میرے جو پہلی ولادت یا دوسری جو اس سے پہلے ولادت ہوئی تھی اس وقت خون کتنے دن آیا تھا۔ مثال کے طور پر اس وقت خون اس کو آیا تھا 25 دن، خون آیا تھا 25 دن، تو اس ولادت، جس ولادت میں یہ خون رک ہی نہیں رہا اور 40 دن سے بھی کراس کر گیا ہے، 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے، تو اس سے پہلے جو اس کو ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اس وقت اس کو خون کتنا آ رہا تھا؟ مثلاً اس کو 25 دن خون آیا تھا، تو اب یہ عورت 25 دن نفاس کا خون سمجھے گی، 25 دن نفاس کا خون تصور کرے گی، اور اس کے بعد جو 15 دن باقی 40 دن، مطلب 25 کے بعد جو 40 کا عدد ہے اس میں جو 15 عدد ہے، 15 دن ہے، تو 15 دنوں کی یہ نمازیں قضا کرے گی، اور اگر رمضان کا مہینہ ہوگا تو روزے بھی قضا کرے گی۔
25 دن کی نمازیں تو اس کو معاف ہے کیونکہ وہ نفاس کا خون تھا، لیکن جو 15 دن کی اب اس کو جو خون کی وجہ سے نمازیں اس نے چھوڑی ہیں تو اب جو ہے نا اس کو نمازیں قضا کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ نفاس کا خون نہیں تھا، نفاس کا خون 25 دن بعد ختم ہو گیا، اب یہ استحاضہ کا خون ہے، لہذا اب اس کو نماز قضا کرنی پڑے گی۔ اچھا، اس میں ایک غلطی یہ ہے عورتیں کرتی ہیں، کیونکہ جیسے بتایا کہ کم سے کم جو نفاس کی مدت ہے وہ کوئی مدت نہیں ہے، 1 دن بھی نفاس کا خون آگے بند ہو سکتا ہے، 2 دن بھی بند ہو سکتا ہے، 1 لمحے میں بھی بند ہو سکتا ہے۔ اب کسی عورت کو 10 دن خون آیا، 15 دن خون آیا، 20 دن آیا، 25 دن آیا، خون آیا اور بند ہو گیا، لیکن ہماری خواتین میں یہ غلطی ہے کہ وہ چیلا پورا کرتی ہیں، کہ 40 دن پورا کرتی ہیں، جس کو چیلا بولتے ہیں کہ بس یہ چیلا پورا ہوگا تو یہ پھر نفاس ختم ہوگا۔ وہ 40 دن تک عورت نہ نہاتی ہے، نہ نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کا مہینہ تو روزے بھی نہیں رکھتی، حالانکہ خون اس کو 20 دن بعد بند ہو گیا، خون اس کو 25 دن بعد بند ہو گیا، لیکن یہ اب 40 دن پورے جو کر رہی ہے یہ گناہ گار ہو رہی ہے۔ جب اس کو 20 دن بعد 25 دن بعد خون بند ہو گیا تو 40 دن تو پورے کرنا کوئی ضروری بھی نہیں تھا، پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بھی ہے نا نفاس کی جو ہے نا کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، 20 دن میں خون بند ہو گیا تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ غسل کرے، نمازیں بھی شروع کر دے اور روزے بھی رکھنا شروع کر دے۔ تو یہ خواتین میں غلطی پائی جا رہی ہے کہ وہ 40 دن پورے کرتی ہیں، جبکہ 40 دن پورے کرنا کوئی لازم نہیں ہے، جس دن خون بند ہو گیا، چاہے 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد، 25 دن بعد، جس دن خون بند ہو گیا بس اس کے اوپر اب نمازیں لازم ہو گئی، اب وہ نماز پڑھے، اب نماز چھوڑنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہ خواتین کو مسئلہ بتانا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا